اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادتوں کو مختلف زمان اور مکان اور عدد سے جوڑا ہے۔ بعض عبادتیں ہیں جو خاص جگہ پر ہو سکتی ہیں، بعض عبادتیں ہیں جو خاص وقت میں ہو سکتی ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ اتنی ہی تعداد میں انہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز ہے، ظہر کی نماز، وہ اسی وقت میں ہو سکتی ہے، 4 رکعت ہی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عبادتوں کی شکلیں ہیں عام طور پر، لیکن ایک ایسی بھی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی زمان کی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ گنتی کی کوئی قید ہے۔ آدمی جب چاہے جہاں چاہے اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے، اور وہ ہمارے اعمال میں افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی جگہ، کوئی وقت اور کوئی گنتی کی کوئی حد بندی نہیں۔ جہاں پر ہم ہیں وہیں پر اللہ کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ اس کی گنتی طے ہے۔ اور یہ وہ معمولی عمل نہیں، بلکہ سنن ترمذی کی حدیث ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بخیر اعمالکم، سب سے بہترین اعمال کے بارے میں، وازکاھا عند ملیککم، اور اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ وہی عمل ہے، اور کہا کہ وہ تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور کہا اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں کہ گردن مارو یا دشمن تمہاری گردن مارے، یعنی اللہ کے راستے میں قتال، اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو ان سارے اعمال سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا ذکر، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ان سارے اعمال سے افضل ہے۔ قرآن مجید جمعہ کی نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ ایمان والوں جب اذان دی جائے جمعہ کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ جبکہ ہم ذکر کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے کہا ذکر کی طرف آؤ، یعنی نماز کا خلاصہ اور مقصد بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر سے شروعات ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں سے لے کر پوری کی پوری نماز ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ساری عبادتوں کے روح ذکر ہے۔ آدمی حج پہ جاتا ہے، طواف سے لے کر حج سے واپس آنے تک وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے سوا کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ ہر عبادت بھی ایسے ہی ہے۔ روزے داروں میں سب سے اچھا روزہ اس آدمی کا ہے جو کثرت سے اپنے روزے میں ذکر کرتا ہو۔ جس طرح نماز میں منافقین کے بارے میں کہا گیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ ایسے ہی روزے داروں میں سب سے بہتر روزہ اس کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے، اور اس کے حوالے سے جو فضائل آئے ہیں وہ سبحان اللہ بہت زیادہ عظیم فضائل ہیں۔ اور روزوں کی یہ ذکر کی خوبی یہ بھی ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی دین کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یقیناً، فَأْمُرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی چیز بتائیے کہ وہ کرنے کے ساتھ میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا، کوئی عمل بتائیے۔ أَتَشَبَّثُ بِهِ کا مطلب ہے کہ جتنی تعلیمات دین کی ہیں بہت زیادہ ہیں، مختلف تعلیمات ہیں، ان پر چلنے میں آسانی مجھے کیسے ہوگی؟ وہ چیز بتائیے کہ چلنے میں آسانی ہو۔ آپ نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت یہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے انعام یہ بھی ہے کہ ان کے لیے عمل آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مومن اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ ہمیں حدیث پر یقین ہے، اپنی زندگی میں بھی اسے دیکھ سکتے۔ ایک ہفتے تک اگر کوئی آدمی اسے دیکھنا چاہے، مسلسل اللہ کا ذکر کیجئے، صبح و شام اپنی زبان کو تر رکھیے اللہ کے ذکر سے، دیکھیے کہ آپ کے لیے عبادت بہت ہلکی ہو جائے گی، کوئی بھی عمل آپ کے اوپر شاق نہیں گزرے گا۔ یہ ذکر کی خوبی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے عمل کو آسان کرتا ہے۔ روزے کی گرمی کے دنوں میں شدت ہوتی ہے، اور بسا اوقات ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ روزے کی سختی ہے، گرمی ہے وغیرہ۔ اللہ کا ذکر کریں
ہمارے لیے روزہ بھی آسان ہوگا اور دیگر عبادتیں بھی آسان ہوں گی. اور اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے مومن کی زندگی اس سے الگ تھلگ نہیں ہو سکتی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مومن کے لیے ذکر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. اگر پانی سے مچھلی کو الگ کر دیا جائے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. یہی معاملہ مومن کا ہے. ہمارا دل اور ہمارا عمل ہمارا جسم اللہ کے ذکر سے الگ ہو کر نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ سب سے افضل عبادتوں میں سے آپ بتائیے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کیا لا الہ الا اللہ کے وزن کا کوئی اور عمل بھی ہو سکتا ہے؟ سارے اعمال ایک طرف آدمی رکھے, لا الہ الا اللہ اس سارے اعمال پہ بھاری ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. لہٰذا اللہ کے ذکر کا خاص اہتمام حالت روزہ میں کرنا چاہیے اور اسی سے دلوں کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکروں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اطمینان داخل کرتا ہے. جب بھی آدمی کو غم ہو, پریشانی ہو, دکھ ہو, اس کے دل کے اندر شیطانی وساوس کا غلبہ ہو, وہ اللہ کا ذکر کرے, شیطانی وسوسے بھی ختم ہوں گے اور اس کے دل کی پریشانی بھی ہلکی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مصیبت کو بھی ختم کرے گا. اور آپ جانتے ہیں اللہ نے سب سے مشکل جگہ پر بھی ذکر کا حکم دیا ہے, وہ ہے جنگ. اللہ کہتا ہے جب تم دشمنوں سے ملاقات کرو فَاثْبُتُوا, تو جم کر کے لڑو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اور اللہ کا ذکر کرو. علماء کہتے کہیں پر اگر ذکر سے الگ کیا جا سکتا تھا تو جنگ کی حالت میں کم از کم مومن کو سے الگ کیا جا سکتا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے جنگ لڑتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کے خوب قدم جمیں گے اور اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال ہوگی. لہٰذا زندگی کی اس جنگ میں بھی اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. اس کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم سب جانتے ہیں, من قال فی یومہ 100 سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ, جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ایسی متعدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں. مشہور کتاب ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلاتا ہوں. شیخ سعید بن وہف القحطانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, کتابچہ آپ اسے کہیں حسن المسلم. حسن المسلم آپ کو لائبریری میں آپ کے موبائل پر پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گی وہ کتابچہ, جس میں انہوں نے دعاؤں کو, اذکار کو ایک طرف جمع کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک مومن کو کیا پڑھنا چاہیے, نماز سے لے کر جنازہ, اور ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس کتابچے میں بڑی برکت رکھی اور پوری دنیا میں اللہ نے اسے مقبولیت دی اور تقریباً زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ویسے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں, لیکن چھوٹی سی کتاب دعاؤں کی جو کتاب ہے حسن المسلم, اللہ نے اس کو بڑی منزلت عطا کی ہے, بڑی شہرت عطا کی. لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ کتاب اپنے پاس رکھے. بعض اوقات آدمی پوچھنا چاہتا ہے کون سا ذکر کب پڑھنا چاہیے, کتنی فضیلت ہے, کیا بہتر ہے. سب سے آسان طریقہ ہے حسن المسلم اپنے ساتھ رکھیے, اپنی نمازوں کے لیے اور دیگر عبادتوں کے لیے بھی جانیے, اور جو فضائل ہے ان کو بھی آپ جانیں. یقیناً انشاءاللہ اس میں بہت سارا خیر اور فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.